بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اور محدث عبد الرزاق مصنف میں السنن الکبریٰ میں امام بہقی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کے قتل کے لیے انصار کے چند افراد کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب کا امیر مقرر فرمایا کہ تم نے مل کر جانا ہے اور حجاز کے سب سے بڑے تاجر ابو رافع کو قتل کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے۔ ابو رافع حجاز کا تاجر، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ کان ابو رافع یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، وَيُعِينُ عَلَيْهِ، اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا تاجر تھا، یہ بہت بڑا مالدار بھی تھا، غنڈہ تھا، اور اس کا سارا جو کاروبار ہے یہ سود پر ہوا کرتا تھا۔ اب دوبارہ حدیث کی طرف آتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا اور آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتا تھا۔ اس وقت وہ حجاز میں ایک قلعہ میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے بندے جب اس کے پاس گئے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم یہیں پر بیٹھے رہو، میں جا کر قلعہ کے دربان سے کچھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، شاید کہ میں قلعہ میں داخل ہو سکوں۔ جب وہ دروازے کے قریب ہوئے تو اپنی چادر اوڑھ کر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح کہ کوئی بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ لوگ قلعہ میں داخل ہوئے تو دربان نے آواز لگائی، او اللہ کے بندے، اگر تو قلعہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو جلدی آ اور قلعے میں داخل ہو جا، کیونکہ میں قلعے کے دروازے کو بند کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قلعہ میں داخل ہوا تو کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کے داخل ہونے کے بعد دربان نے جب دروازہ بند کیا تو چابیاں ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیں۔ میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع کے پاس اوپر والی منزل میں لوگ قصے بیان کرتے تھے اور کہانیاں بیان کرتے تھے۔ پھر جب قصہ سنانے والے ابو رافع کے پاس سے چلے گئے، میں اٹھا، میں دروازوں سے داخل ہونے لگا اور داخل ہو کر دروازے کو اندر کی جانب سے بند کر دیتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تاکہ جب اسے قتل کروں تو کوئی باہر سے مجھ تک نہ پہنچ سکے، جب کوئی آنے لگے گا تو اندر سے دروازہ بند ہوگا۔ فرماتے ہیں جب میں ابو رافع کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ درمیان میں اندھیرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں لا ادری این ہوا من البیت، مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس کی ساری فیملی یہاں موجود ہیں تو ان میں ابو رافع کون ہے، اس بات کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سرکار فرماتی ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کی پہچان سے قاصر تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے اور یہ کون ہے، ابو رافع کہاں ہے ظالم۔ فرماتے ہیں
چنانچہ میں نے آواز لگائی، او ابو رافع، او ابو رافع۔ مطلب کیا کہ جب میں آواز لگاؤں گا تو وہ مجھے ضرور آواز دے گا۔ اس نے کہا من، کون ہے؟ میں نے آواز والی سمت میں تلوار ماری، اس نے چیخ ماری، میں گھر سے نکل گیا، تھوڑا دور جا کر رکا، پھر ابو رافع کے پاس دوبارہ آیا، یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ ظالم قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ میں نے کہا او ابو رافع، یہ آواز کیسی ہے؟ کہنے لگا او تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، تیری ماں مر جائے، کوئی بندہ میرے گھر میں گھس کر مجھے تلوار مار گیا ہے۔ یعنی ابو رافع ہکا بکا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، سخت تکلیف میں تھا، یہ بھی نہ پہچان سکا کہ یہ آواز مجھے دینے والا کون شخص ہے۔ اس نے پہلے بھی آواز دی، اس کے ساتھ ملتی ہوئی آواز ہے، ابو رافع یہ پہچان نہ کر سکا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ شاید یہ مجھ سے کوئی ہمدردی کرنے والا ہے جو میری پکار کو سن کر اوپر آیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دوبارہ تلوار کے ساتھ مارا، لیکن وہ قتل نہ ہوا۔ میں نے اس کے پیٹ میں تلوار کی نوک رکھ کر زور دیا، حتیٰ کہ اس کی پشت سے وہ تلوار نکل گئی۔ اب میں سمجھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اس مردود کو قتل کر دیا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ میں دروازے ایک ایک کر کے جو بند کیے تھے کھولتا گیا اور نیچے اترتا گیا، یہاں تک کہ میں سیڑھی تک پہنچا تو میں سمجھا کہ زمین تک میں پہنچ گیا ہوں، یہ زمین آ گئی ہے۔ میں نے چاندنی رات میں پاؤں رکھا تو گر پڑا، اور گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی پگڑی کے ساتھ اسے باندھا اور میں چل پڑا، پھر جا کر قلعے کے دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ رات کو میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اچھی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس ظالم مردود کو قتل کر دیا ہے یا نہیں، کہیں وہ بچ تو نہیں گیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، واہ صحابی رسول، آپ لوگوں کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی موت کا یہ اعلان سنا، اعلان کیا ہو رہا تھا کہ حجاز کا تاجر ابو رافع مر گیا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ اعلان سنا تو میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس ظالم کے شر سے کہ ظالم ابو رافع کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بیان کیا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میری ٹانگ ہے، یہ پنڈلی ہے، ٹوٹ چکی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابسط رجلک، اے عبداللہ بن عتیق تم اپنی ٹانگ کو بچھا دو۔ فرماتی ہیں فبسطت رجلی، میں نے اپنی ٹانگ کو بچھا دیا، فمسحھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بس کیا کیا، میری ٹانگ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتی ہیں میرا پاؤں ایسے ہو گیا جیسے کبھی اسے کوئی شکایت ہی نہ ہوئی تھی، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، میرا قدم، میری ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگانے کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ گستاخ رسول چاہے اسلامی سلطنت کے اختیارات سے باہر بھی ہو، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے چارہ جوئی کرے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ قلعوں پر حملہ کرنے کی بجائے
کمانڈوز کا دستہ بھیجیں جو خاموشی کے ساتھ جا کر اندر گھسیں اور جا کر ظالموں کو واصل جہنم کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو۔ تو یہ چاہے کمانڈوز کی جو فورس ہے یہ SSG کے ہوں یا ایلیٹ فورس کے، اسی طرح اسلامی ممالک میں جو بھی کمانڈوز ہیں تو اس طرح کمانڈوز تیار کیے جائیں تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے دشمن کو اسی طرح جا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس طرح سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع یہودی حجاز کے تاجر کو جو رسول اللہ کا دشمن تھا اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔